سیٹھی صاحب، اور لگتا ہے کہ آپ کے ایک فالوور نے بھی روزہ رکھ کے ایک سوال پوچھا ہے آپ سے، سوال شامل کرتے ہیں۔ جس طریقے سے تم مسکرا رہی ہو اس کا مطلب شرارت ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ شرارت کا تو آپ کو سوال سن کے پتہ چلے گا۔ رؤوف صاحب بیٹھے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں نا، جی جی، شرارت تم کرنے والی ہو۔ لوگوں کو انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا رؤوف صاحب کون ہے، پتہ لگاؤ کون ہے رؤوف صاحب۔ عدیل صاحب لاہور میں کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ ہر 3 سال بعد ہمارے ملک میں ایک پرابلم بن جاتی ہے جی کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، تو اس کا مستقل حل نہیں ہونا چاہیے کہ ایکسٹینشن کو ختم کر کے تو تعیناتی کی مدت ہی 4 سال یا 5 سال کر دی جائے۔ روزہ افطار کر لے سیٹھی صاحب۔ مجھے پتا تھا کہ یہ گڑبڑ ہونے والی ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے جی کہ یہ جو ایکسٹینشن والا کھاتا ہے نا، یہ میرا خیال ہے اگر آپ ریسنٹ پاس میں جائیں تو کیانی صاحب سے یہ شروع ہوا، ایسے ہی ہے نا۔ انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہا کہ مجھے ایکسٹینشن چاہیے، زرداری صاحب نے اپنے پرائم منسٹر کو کہا دے دیں۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا ایک پرائیویٹ گیدرنگ میں، اب آئی کین ریویل اٹ، وہ کہ میں نے پوچھا، میں کہا تسی کیوں کیانی نے ایکسٹینشن دیتی؟ ہنس کے کہنے لگے وہ اگر دوسری باری مانگتے تو وہ بھی دے دینی تھی۔ ہاؤ سویٹ، یار ہاؤ جینرس۔ ہاں، میں کہ مارے گئے اگر حالات میں تھے پھر۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہمیشہ گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے اس سٹیج پہ جب یہ ایکسٹینشن کی باری آتی ہے۔ کیانی صاحب سے لے کے آج تک یہی ایشو رہا ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتاتا ہوں۔ کیانی صاحب نے ڈی اسٹیبلائز کیا اور اپنی ایکسٹینشن لے لی۔ اچھا، 2 طریقے سے ڈی اسٹیبلائز کیا۔ پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے مشرف سے پاور لے لی، مشرف صاحب کو فارغ کر دیا، ایسے ہی ہوا نا، لائرز موومنٹ کرا کرو کے اس کے پیچھے ہے۔ اس کے بعد وہ جو کیری لوگر بل کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ لڑائی جھگڑا کرا کے اور قریشی صاحب کو بھگایا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پرابلمس کریٹ کر دیے، ٹھیک ہے، تو جلدی سے ایکسٹینشن مل گئی پی آر این او۔ ہاں، ڈیفیوز ہو۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ کون آیا اس کے بعد؟ راحیل شریف۔ راحیل شریف، آپ کو پتہ ہے راحیل شریف صاحب بھی ایکسٹینشن مانگ رہے تھے۔ بالکل، عرفان صدیقی صاحب لکھ کے تھک گئے، انہوں نے قلم توڑ دیا اس پہ۔ پھر وہ جب نواز شریف صاحب نے کہا نہیں سوری، تو پھر آخری سٹیج تک بھی میں آپ کو بتاؤں میسنجرز بھیجے راحیل شریف صاحب نے، لوگ بھیجے نواز شریف صاحب کہ ایکسٹینشن دو، انہوں نے کہا نہیں دینی۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت پھر یہ عمران خان کا کھاتا کھلا ہوا تھا، جی جی، اور اس وقت دھرنے اور ڈی جی آئی ایس آئی کون تھے؟ جی جی بالکل، یاد ہے سب کو ازبر ہے۔ تو وہ پھر سارا کچھ ہوا اور میاں صاحب نہیں ڈٹے رہے، نہیں دی، تو ایکسٹینشن کے اوپر گیم چلی نا۔ اچھا، اس کے بعد راحیل شریف صاحب چلے گئے تو کون آیا؟ راحیل شریف صاحب کے بعد وہ ہمارے مشہور زمانہ باجوہ صاحب۔ تو باجوہ صاحب کی بھی ایکسٹینشن کے وقت گیم چلی، ہاں بالکل چلی، وہ تو تازہ تازہ ہے نا ابھی۔ ہاں، وہ ایک گیم چلی، اس کے بعد ایک اور مانگ رہے تھے آخری سٹیج پہ۔ اصلی گیم تو سیکنڈ ایکسٹینشن کے اوپر ہوئی، پہلی ایکسٹینشن تو انہوں نے ٹھاٹھو کر کے لے لی نا، اس پہ حکومتیں زیر و زبر ہو گئی تھی۔ انہوں نے بڑی گیم کھیلی کہ عمران خان تو تیار ہو گیا تھا دینے کے لیے، کیونکہ اس کے ساتھ جنرل فیض کا بنتی تھی آگے جا کے، تو اگر وہ ایکسٹینشن نہ دیتے تو پھر جنرل فیض کو نہیں ملنی تھی۔ تو اب اس کے بعد جب سیکنڈ ایکسٹینشن کی باری آئی تو آپ نے دیکھا کیا ہوا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا تھا، ادھر نیگوسیشن ہو رہی تھی کہ مجھے ایکسٹینشن دے، اینڈ سو آن۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایکسٹینشن کا جو ایشو ہے نا، وہ ہمیشہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرتا ہے، کیونکہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہوتی ہے نا اس کو ہلا دیتا ہے۔ تو مسئلہ حل کریں نا، وہ اب یہ میں تو حل کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ایکسٹینشن ہو، کانسٹیٹیوشنلی اس کو ختم کر دیا جائے، ایک امینڈمنٹ کی جائے اور کانسٹیٹیوشن کی، اور کہا جائے کہ ایکسٹینشن کسی صورت میں نہیں ہوگی، صرف ایک ایسی صورت بنا دی جائے کہ ایک ایمرجنسی ہو جائے، وار ہو جائے، اس قسم کی کوئی چیز ہو جائے، ایک گورننگ کاؤنسل بن جائے، وار کاؤنسل بن جائے اس کے اندر فار نیشنل سیکورٹی ریزنس، ادروائز کوئی اور نیشنل سیکورٹی ریزن نہیں ایکسیپٹ وار، ایون تھریٹ آف وار از ناٹ گڈ انف۔ تو اس قسم کی کوئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر دیں تو یہ ختم ہو جائے گی انسٹیبلٹی۔ اچھا، اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس قسم کا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو نہیں سکتا۔ وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ نہ چاہے تو وہ نہیں کر سکتے، وہ گورنمنٹ ہی پہلے اڑ جائے گی جو سوچے گی کہ ہم اس قسم کا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر لیں۔ تو آج کی سچویشن ایسی ہے کہ ایک اتنے اپ رائٹ، اتنے مذہبی، اتنے گاڈ فیئرنگ آرمی چیف ابھی آپ کے ہاں بیٹھے ہیں، کوئی داغ نہیں ہے ان کے اوپر کسی قسم کا۔ پچھلے آرمی چیف کسی کا بھائی
گڑبڑ کر رہا تھا, جی بالکل, ٹھیک ہے, کسی کا داماد گڑبڑ کر رہا تھا, کسی کا فادر ان لا گڑبڑ کر رہا تھا, کسی کا بیٹا گڑبڑ کر رہا تھا, اور وہ لمبے پیسے بن رہے تھے اور یہ ہو رہا تھا, اور ایسے ہی ہے نا. اور کوئی پلاٹس پہ پلاٹس لے جا رہے تھے بارڈر لینڈ ایریاز میں, کوئی ویسے ہی 3-3 ارب روپے کے پلاٹ لے کے نکل گئے. تو ان کو چاہیے یہ چیز جو ہے یہ اسپاٹلیس, ان کے اوپر کسی قسم کا الزام نہیں, اور میں آج آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ ان کے اوپر کبھی بھی الزام نہیں آئے گا. یہ اس قسم کا شخص ہے. He is what you may call a true soldier, جو کہ ہمارے ذہن میں سولجرز کے بارے میں ایک ذہن تھا کہ they are upright, they are honest, they are God fearing. یہ وہ شخص ہے. یہ اب آپ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اس قسم کا شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے. اگر یہ چاہیں کہ جی یہ انسٹیبلٹی از ناٹ گڈ فار دا کنٹری, اینڈ مجھے بڑے لوگ آ کے کہیں گے سر ایکسٹینشن تواڈے بغیر تو ملک نہیں چل سکتا, سر تسی چلے جاؤ گے تو عمران خان آ جائے گا, تو سر تباہی ہو جائے گی, تو سر جمہوریت بھی بڑھ جائے گی, اور نہ سر تسی ایکسٹینشن لے لو پلیز 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 پلیز. بڑے لوگ ہوں گے. اگر یہ چیف فیصلہ کرے کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی, مگر صرف یہ نہیں کہ میں نے نہیں لینی, میں نے راستہ ہی بند کر دینا ہے آگے انسٹیبلٹی کے لیے, جو میرے بعد آئیں گے وہ بھی ختم, تو میں بلاتا ہوں, میں جاتا ہوں آصف زرداری کے پاس اور میں شہباز شریف کا, get your 2/3 ready, take away the power of giving extension. I tell you, اس ملک کی تاریخ بدل جائے گی, ساری انسٹیبلٹی ختم ہو جائے گی. آل آرمی چیفز وہ کہتے ہیں نا آپ اپنے دائرے میں رہیں, تو پھر آپ اپنا دائرہ خود بنا کے اس میں رہنا شروع کر دیں. 58(2)B کو بھی تو سرنڈر کر دیا نا آصف زرداری صاحب نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے حافظ صاحب کے اوپر. کیا یہ اس وقت مین آف ہسٹری بنیں گے, مین آف پاکستان بنیں گے, یا یہی وہی جو سکو فنڈس ہوتے ہیں جو آ کے آپ کو اٹھاتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. سیاستدان وہی کریں گے جو آپ کہیں گے. آج آپ انہیں کہیں کہ جی ختم کر دیں, وہ ختم کر دیں گے. آپ انہیں کہیں ہاتھ نہ لانا ہے نو تو مینو دے دیو, وہ تو دے دیں گے. تو سوچ لیں آپ نے کہاں جانا ہے. کتنا اچھا ویسے ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ وہی حل کر سکتے ہیں, اور اس سے وہ جو میوزیکل چیئر ہے پاکستان کی سیاست کی وہ ختم ہو سکتی ہے, اور کریڈٹ ان کو مل سکتا ہے ان کے ہسٹورک. He'll be seen as the history man. اور پھر وہ تاریخ یاد رکھے گی انہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, شاید کسی کے ذہن میں کبھی آیا ہی نہیں اس سے پہلے, لیکن اگر مسئلے کے حل کی طرف جانا ہے تو وہ مسئلہ حل کون کر سکتا ہے, یہ آج نے جانا. سیٹھی صاحب, تذکرہ کیا آپ نے کہ امداد سعودی عرب سے ہے متوقع, اور 2023 میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب IMF کی طرف سے قرض ملا تو سعودی عرب, چین, UAE ان لوگوں نے بھی پاکستان کی مدد کی, جس سے تھوڑی اسٹیبلٹی اکانومی میں دیکھنے میں آئی. اب ایک بار پھر جو بلومبرگ ہے, ورلڈ بینک ہیں اور یونائٹڈ نیشنز ہیں, ان کی جو رپورٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری کے آثار ہیں. لیکن عام پاکستانی کنسرنڈ ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ایک طرف آپ بجلی کی قیمتیں دھڑا دھڑ بڑھائی جا رہے ہیں, آپ کے فیول پیٹرول ابھی آپ نے بڑھایا, اور کوئی کہیں سے کوئی ریلیف کے چانسز فار کامن مین نظر نہیں آ رہے. اب یہ جو رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ بھئی آپ کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ بالترتیب 2% اور 2.3% رہے گی, اس کا کیا مطلب ہے ایک عام آدمی کے لیے؟ نہیں دیکھیے, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو کہا تھا اقدامات اٹھائیں, آپ نے اٹھائے ہیں, اس کے ساتھ جو لیکیجز ہو رہی تھی, جو بلیڈنگ ہو رہی تھی اکانومی کی, وہ رک گئی ہے. یہ نہیں کہ عوام کے لیے کچھ بہتری ہوئی ہے, مگر معیشت جہاں جہاں پرابلمز آ رہے تھے کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے اپنے ڈیٹس واپس کرنے کے لیے, ٹیکس کلیکشن خراب ہو رہی تھی وغیرہ وغیرہ, یہ میکرو اکنامک کی یہ بہتر ہو رہی ہیں انڈیکیٹرز. اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر یہ جو بیلٹ ٹائٹننگ ہے, یہ جو سخت اقدامات ہیں, یہ 1-1.5 سال کے بعد کم ہو جائیں گے. جب یہ کم ہو جائیں گے تو پھر گروتھ بڑھنی شروع ہو جائے گی. ابھی گروتھ جو ہے وہ کوئی کہہ رہا ہے 1-1.5% ہے, کوئی کہہ رہا ہے 2% ہے, کوئی کہہ رہا ہے آگے جا کے شاید 2.5 ہو جائے. مگر جو بیسکلی جو اگریمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ 2% سے کم ہی ہے. تو اس لیے گروتھ از ناٹ دی ایشو ہے. ایشو یہ ہے کہ 2 سال تک یہ جو ہارڈ سٹیپس ہیں یہ ایسے ہی چلیں گے, اور انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں وہ سمجھیں گی کہ آپ صحیح راستے پہ آ گئے ہیں. غربت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ناؤ لیٹ می ایکسپلین. یہ قرضوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے, انفلیشن کے ساتھ, مہنگائی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. مگر کیا کہ پاکستان کے اندر غربت کم ہو جائے گی کیونکہ تھوڑی سی بہتری آ رہی ہے؟ نہیں. ابھی یہی ادارے جو ہیں یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ 40% پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس وقت غریب ہے. انہوں نے ایک ڈیفائن کر دیا, مزید 1 کروڑ خط غربت سے نیچے جائیں گے اور جائیں گے. تو اس لیے غربت تو کم نہیں ہو رہی. تو اچھا مہنگائی, تو اب بات یہ ہے کہ پھر ہو کیا رہا ہے.
ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں غربت کم نہیں ہو رہی, دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 سال تک کچھ بہتری آئے گی, مہنگائی کم ہو جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے مہنگائی کم ہو جائے گی, مگر کیا غربت بھی کم ہو جائے گی؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. مہنگائی کم ہونے کے ساتھ ضروری نہیں ہے, کیونکہ آپ کی پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے, سارا کچھ تو ہو رہا ہے. اچھا, تو اب بات یہ ہے کہ تو یہ پھر آپ جب بازاروں میں چلے جائیں, لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ سیٹھی صاحب اگر ایڈا حال برا ساڈا, تو بازاراں چلے جاؤ, انارکلی چلے جاؤ, شاپنگ مالز پہ چلے جائیں, روزے کے وقت افطاری میں دیکھیں لوگ کی کرتے ہیں, کی کھاندے نے اور کس طرح رش پہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب پیسہ تو ہے لوگوں کے پاس. یہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اتنا پیسہ جن کے پاس ہے, جن کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا اس مہنگائی سے, یا لوگ ویسے ہی شاپنگ کر رہے ہیں, لوگ آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں, بازاروں میں جا رہے ہیں, رات کو ریسٹورانٹس بھرے ہوئے ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, کپڑے خریدے جا رہے ہیں, جوتیاں خریدی جا رہی ہیں, چوڑیاں خریدی, پتہ نہیں کیا کیا خریدا جا رہا ہے. ایسے کہ جی گلی کوئی نہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف غربت بڑھ رہی ہے, ایک طرف اتنے پیسہ بھی ہے اس مڈل کلاس کے پاس, یہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ اتنا خرچہ بھی ہو رہا ہے, تو کیا ہو کیا رہا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کا سمپل ایکسپلینیشن ہے. دیکھیے امیر جو ہے نا, ان کی جو انکم ہے وہ کم تو ہوئی نہیں, تھوڑا ٹیکس بڑھ گیا ہے, مگر ان کے پاس پہلے بھی سیونگ زیادہ ہوتی ہے. اگر کسی کی تنخواہ ہے 100 روپیہ اور اس میں سے وہ 20 روپے خرچ کرتا ہے اور بڑی عیاشی کے ساتھ رہتا ہے, تو اگر وہ 20 کے 22 دینے پڑ گئے یا 25 دینے پڑ گئے, کیا فرق پڑا؟ پھر بھی 75 روپے تو بچ گئے نا. تو ان کو تو اتنا مہنگائی سے اتنا فرق پڑتا ہے غریب لوگوں کو یا مڈل کلاس کو. اب مڈل کلاس کا کیا ہو رہا ہے؟ مڈل کلاس کا یہ ہو رہا ہے کہ ایک نیچے سے ایک طبقہ ہے جو مڈل کلاس بن رہا ہے, ٹھیک ہے, اور جو اوریجنل مڈل کلاس تھی وہ اس کی کوئی امپرومنٹ نہیں ہو رہی, وہ پروفیشنل کلاس تھی. یہ جو نیچے سے جو طبقہ ہے, ورکنگ کلاس کا طبقہ ہے, جو کہ اب مڈل کلاس پہ پہنچ رہا ہے, یہ کیسے مڈل کلاس پہ پہنچ رہا ہے؟ کیسے؟ کیونکہ یہی لوگ خرچ کر رہے ہیں. اس وقت سال کوئی 30 ارب ڈالرز آپ کو ریمیٹنسز میں آتے ہیں. کتنے؟ 30 ارب ڈالر. 30 ارب ڈالرز چھوٹے اماؤنٹ نہیں ہے. 30 ارب ڈالر جو ہے آپ کے ورکنگ کلاس کے پاکستانیز جو کہ سعودی عربیہ میں ہیں, قطر میں ہیں, بحرین میں ہیں, یو اے ای میں ہیں, کوئی ڈرائیور ہے, کوئی ورکمر, وہ پیسے واپس بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے خاندان یہاں ہیں, وہ غریب لوگ تھے, ان کو جب یہ پیسے یہاں آتے ہیں تو وہ پھر پیسے خرچ کرتے ہیں. ٹھیک, وہ خرچ کس پہ کرتے ہیں؟ وہ خرچ کرتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, جوتیوں کے اوپر, ایٹسیٹرا, کنزیومر گڈس کے اوپر. تو ان کے پاس تو پیسہ بڑھ گیا ہے, کم نہیں ہوا. بڑا کیسے ہے؟ پہلے اگر ان کا بھائی کسی کا دبئی میں ہے تو وہ مہینے کے مہینے $500 بھیج دیتا تھا. اس وقت ڈالر کا ریٹ تھا 150 روپے. ٹھیک ہے, تو $500 اگر 150 روپے پہ ہوا تو 7,500. تو اب وہ ہے 280 روپے کا. تو وہی $500 جو ہے وہ اب جتنے پہلے $1000 ہوتے تھے اتنے اب $500 میں اتنے پیسے ملے. ایکسچینج ریٹ نے فائدہ دے دیا. بالکل, ڈی ویلیویشن جو ہماری ہوئی, تو پیسہ تو اور بڑھ گیا ہے. جن لوگوں کے پاس ڈالر میں پیمنٹ آتی تھی باہر سے, وہ تو انہوں نے تو موج ہو گئی, اور وہ پھر کھل کے خرچ کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ ہال روڈ چلے جائیں لاہور میں, یا ادھر چلے جائیں کراچی میں, زینب مارکیٹ چلے جائیں, یا ادھر ادھر چلے جائیں, کب تو خرید و فروخت ہو رہی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نیچے سے اوپر آ رہے ہیں, اور ان کے پاس بہت پیسہ ہے, اینڈ دے آر آل, یہ سیونگز نہیں کرتے, یہ شادی بیاہ اور شاپنگ پہ کرتے ہیں. تو دس از وائی آپ دیکھتے ہیں کہ یار کوئی بندہ ایسے کر کے دیکھے یار ایسے بڑی خوشحالی آئی. مگر ایکچولی جو غریب لوگ ہیں نا, جن کا کوئی بندہ باہر نہیں ہے, جو مزدور لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, یا جو کاشت کرنے والے ہیں جن کے اور ایک گائے کے علاوہ بھی کچھ بھی نہیں ہے, ان کا حال برا ہے. اینڈ دیٹ از ویئر دا پاورٹی لائن, اس کی جب ڈسکشن ہوتی ہے نا پاورٹی کی, تو غربت کی پھر اس کی طرف دیکھا جاتا ہے. یہ جو لوگ نیچے تھے جو کہ بیکاز آف فارن ریمیٹنسز اینڈ امپلائمنٹ وہ بڑھ گئی ہے ان کی انکم, دے آر ہیونگ اے گڈ ٹائم. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. امیروں کو خاص فرق نہیں پڑا ہے, مگر اتنا نہیں پڑا جتنا پڑنا چاہیے. اگر ملک کو چلانا ہے تو اور پیسہ امیروں کو دینا پڑے گا ٹیکسز میں. وہ ابھی تک ہوا نہیں سلسلہ, پراپرٹی ٹیکسز نہیں ہوئے, ایگریکلچرل ٹیکسز نہیں بڑھے, یہ ساری چیزیں نوٹسز چلے گئے ہیں, مگر نہیں ابھی ہوا نہیں نا, قانون بھی نہیں بنے اس طریقے سے بھی, اور وہ کلیکشن بھی نہیں ہوئی. تو اور جو غریب لوگ ہیں, آپ سوچیے نا, جس کو 30,000 روپے منیمم ویج ملتی تھی, آج کل جب وہ 25,000 منیمم ویج تھی تو اس وقت مشکل تھا, آج 30,000
मिलती है या 35,000 मिनिमम वेज मिलती है, वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो गया, बिकॉज इन्फ्लेशन आपकी 40-50% चली जी, गई। जी, तो जिसको ground पे। 25,000 तनख्वाह मिलती थी, या तो उसको 50,000 तनख्वाह मिलते, फिर जाके वो उसका उतना ही पेट भरेगा जितना पहले भरते थे, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, जो चीज़ 10 रुपए की थी वो 20 की हो गई, ठीक है। तो तनख्वाह तो ऐसे नहीं बढ़ी ना, तो इसलिए दीज आर पीपल हु आर फेसिंग हार्डशिप, ओके। एंड ये आपको नज़र नहीं आते बिकॉज दे डोंट हैव मनी टू स्पेंड। तो इंडिकेटर्स देखते हुए, और औरंगज़ेब साहब की आपने कहा कि वो बड़ी अच्छी उनकी रिप्यूट है, आप समझते आने वाले 6 माह में किसी न किसी सतह पर आवाम को ये रिलीफ दे सकती है हुकूमत ब्रेक से पहले? नहीं दे, अच्छा, मज़ीद तकलीफ दे सकती है? तकलीफ दे सकती है, रिलीफ नहीं दे सकती। आने वाले 6 माह जो हैं वो मुश्किल है और वो बेल्ट टाइटनिंग चलेगी। रहेगी, ठीक है। तो फिर हालात के चेहरे से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। रमज़ान चल रहा है,